अस्सलाम वालेकुम सिस्टर लोरीन बूथ, हमारी दावत कबूल करने का शुक्रिया। हम बतौर उम्मत बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। हम जानते हैं कि फलस्तीन में हमारे भाई और बहनें बेघर हो चुके हैं, बच्चे मर रहे हैं, खाने पीने की अशिया, पानी और बिजली गायब है। वो बिल्कुल बेयार और मददगार हैं। एक जर्नलिस्ट की हैसियत से आप कई मरतबा उन लोगों में रही हैं। आपको दोनों फरीकों की तरफ से वाकया देखने का मौका मिला है। इस मसले के हवाले से मीडिया में बहुत कुछ कहा गया, मगर क्या आप हमें वहाँ के मौजूदा हालात बता सकती हैं? वहाँ मौत का ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसे फलस्तीनी खुसूसन गाजा के लोग 50 हफ्तों 50 महीनों से नहीं बल्कि 50 सालों से सह रहे हैं। ये कोई 10 दिन पुराना झगड़ा नहीं है, ये 2 हफ्तों की बात नहीं है, ये सब हफ्ते भर पहले शुरू नहीं हुआ। मैं यहाँ यही बात कहना चाहती हूँ कि ये फलस्तीन के लोगों के लिए दर्द का एक तवील अरसा है, जहाँ उनके वसाइल और फिर उनकी धरतीकों से होनियों ने पूरे मंसूबे और बदनीयती के साथ हथिया लिया। और ये किसी कौम पर गलबा पाने का एक गैर अखलाकी तरीका है, और ये कोई नई बात नहीं है। गुज़िश्ता रात मैंने अपने दोस्त यासे से बात की, वो गाजा शहर में ही है। अल्लाह उसे और उसकी फैमिली और हमारे तमाम भाइयों और बहनों को अपनी अमान में रखे, आमीन। मैंने उससे कहा तुम कहाँ हो? कहने लगा कि हम अपने घर से बाहर हैं। मैंने पूछा बच्चे कैसे हैं? उसके 2 छोटे बच्चे हैं। कहने लगा वल्लाही सिस्टर वो असियत में है, आखिर बच्चे ही तो हैं, वो भी 10 साल के भी नहीं है। फिर कहने लगा जब मैं उन्हें देखता हूँ तो सोचता हूँ कि उन्हें तो इस वक्त अपना होमवर्क करने या साहिल समंदर पर खेलने या सैर सपाटों में मगन होना चाहिए था। खेल के मैदान में ये एक दूसरे के पीछे दौड़ते लुत्फ अंदोज हो रहे होते, लेकिन ये तो बच्चों की लटकती हुई खालें, माओं के कटे हुए हाथ और लोगों को जलकर मरता देख रहे हैं। ये कैसा बचपन है? जरा 1 सेकंड के लिए तसव्वुर तो करें, उन लोगों को पानी तक नहीं मिल रहा, वो घूंट घूंट पानी पीकर गुजारा कर रहे हैं। ओह, मैंने आज दिन के 3 घूंट पी लिए, मैंने आज के लिए पानी का 1 कप पी लिया और बस। फिर वहाँ बिजली भी नहीं है। इसराइल ने बिजली बंद करके जंगी जुर्म किया है, इंटरनेट ना होने के बराबर है। उन्हें तो ये भी नहीं मालूम कि उनकी फैमिली जिंदा भी हैं या नहीं, और फिर उन्हें घरों से निकल जाने को कहा जाता है। मैं ऐसी फैमिलीज को जानती हूँ जो गुज़िश्ता रात सड़क पर सोई हैं, और फिर सबके बाद बमबारी भी हो रही है। सुभान अल्लाह। और क्या आपको हमारे फलस्तीनी भाइयों और बहनों की तरफ से मैसेजेस मिलते हैं? हाँ, मैसेजेस मुझे मिलते हैं मैसेजेस। मैं इस वक्त कई फैमिली से राब्ते में हूँ। सब यही कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करें, शायद ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो। मोहम्मद अजोर 10 साल पहले एक इसराइली मिसाइल हमले में उनकी टांगे पहले ही जाया हो चुकी हैं। ये बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं, व्हील चेयर में बैठे एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल खिलाड़ी। उन्होंने कहा यह हमारा आखिरी दिन हो सकता है, हमारे लिए दुआ करें। मुझे सड़कों पर बैठे वालिदैन ने बताया कि वो हमारे घर बांट रहे हैं, हम छोड़कर नहीं जाएंगे। और मेरे कुछ दोस्त मुझसे पूछते हैं आप कैसी हैं, आपका हौसला कायम है ना, आप ठीक हैं? और वल्लाही ये जुमले मुझे तोड़ कर रख देते हैं। उनका मुझसे ये पूछना कि आप ठीक हैं, उनके मजबूत ईमान की गवाही है। मैं यहाँ इस्तांबुल में इतनी आसाइश में बैठी हूँ, लेकिन उनका ईमान उन्हें उम्मत के लिए फिक्रमंद रखता है। क्या हम भी बतौर उम्मत उनकी इतनी ही फिक्र करते हैं? मगरिब के बहुत से लोगों बल्कि सेलिब्रिटीज मसलन जस्टिन बीबर ने इसराइल की हमायत में मैसेजेस पोस्ट किए। ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं हमास ने शहरियों का कत्लेआम किया है, इसलिए इसराइल हमला कर रहा है, ये सेल्फ डिफेंस है। क्या इस मसले को इस तरह देखा जा सकता है? क्या गजा पर होने वाली तमाम बमबारी का ये जवाब दिया जा सकता है? जस्टिन बीबर और इस जैसे लोग कहते हैं खामोश, अपनी जुबान मत हिलाओ, फलस्तीन का लफ्ज भी मुंह से ना निकालो, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये बातें वो कहेंगे क्योंकि उन्हें सूरत हाल का इल्म नहीं है। अगर किसी शख्स ने गहराई से जायजा ही ना लिया हो कि फलस्तीन के लोग किस चीज के लिए जदोजहद कर रहे हैं, तो उसे सूरत हाल पर तबसरा करने का भी कोई हक नहीं है, क्योंकि वो तो उस दर्द को महसूस ही नहीं करेगा जिससे वो लोग गुजर रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो सूरत हाल का इल्म ना रखने वाली ये सेलिब्रिटीज, शराब खानों में बैठे ये लोग, मगरबी दुनिया के ये लोग इंटरनेट पर बैठकर ट्रोलिंग करते हैं। अभी कुछ कहने का वक्त नहीं है, खामोश रहो। अगर मैं आपके घर में घुस जाऊं, आऊज़ बिल्लाह, अगर मैं आपके घर में घुस जाऊं, आपकी बीवी को मारूं, आपके बच्चों को कत्ल कर दूं और आपको घर से बाहर निकाल दूं, और चंद साल बाद आप आएं और घर वापस लेने की कोशिश करें, और मैं आपसे ये कहूं कि ये मेरा घर है, तो यहाँ मैं क्या डिफेंड कर रही हूँ? ये कोई सेल्फ डिफेंस नहीं है, जबकि आप दूसरों की जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं। ये मंसूबे के तहत मुसलसल लोगों को कत्ल कर रहे हैं और उन्हें इंसानी हुकूक से महरूम रख रहे हैं। ये सेल्फ डिफेंस नहीं है, ये लोग शुरू से ही ये चाहते थे। नेतन्याहू 2 हफ्ते पहले, सिर्फ 2 ही हफ्ते पहले, यूरोपियन यूनियन या यूनाइटेड नेशंस में एक नक्शा लिए खड़ा हुआ था जिसमें फलस्तीन नाम की किसी रियासत का कोई वजूद ही नहीं था। सेल्फ डिफेंस तो सिर्फ एक बहाना है, दरअसल इनका मंसूबा कुछ और है। यही वो चीज है जो वो चाहते हैं। अगर आप इसराइली न्यूज मीडिया में उनके सेहोनी सियासतदानों और इसराइल के नाम नेहाद हिमायतियों के मुंह से नफरत अंगेज अल्फाज सुनते हैं, तो वो यही होते हैं कि फलस्तीनियों का नामो निशान मिटा दो, उनके बच्चों को कत्ल करो, उनका वतन छीन लो, उन्हें अजियत दो और मिस्र की तरफ धकेल दो। उनका एजेंडा बिल्कुल वाज़ेह है। ये सेल्फ डिफेंस नहीं है, ये नस्ली सफाया है, ये इज्तिमाई कत्ल है। इंसान होने के नाते अगर हम किसी का बाजू भी टूटा हुआ देख लें तो उसका असर लेते हैं, तो इसराइली इतने बेरहम, इतने जालिम कैसे हो सकते हैं? इतने खौफनाक काम करते हुए उन जालिमों का माइंडसेट क्या होता है? उनके दिमाग में क्या चलता है? उनका माइंडसेट क्या है? ये वाकई एक अच्छा सवाल है। अगर आप किसी को तकलीफ में देखें और उस शख्स के लिए आप में हमदर्दी का एहसास पैदा ना हो,
تو اسے وحشی بن جانا کہتے ہیں، اور وحشی بننے کا یہ عمل 1948 میں صہیونی ریاست کے قیام کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا۔ وہ اپنی تقریروں میں فلسطینیوں اور عربوں کو کئی مرتبہ 2 ٹانگوں کے مویشی کہہ چکے ہیں۔ یہ بات انہی کے سورسز سے پتہ چلی ہے، کیونکہ مویشیوں کو یہاں سے وہاں ہانکا جاتا ہے نا، تو وہ ہمیں مسلمانوں، عربوں اور فلسطینیوں کو حقیقی انسان ہی نہیں سمجھتے۔ یہ انتہائی خطرناک بات ہے، اور یہ چیز اس نسل کشی کی ایک علامت ہے۔ ایک مشہور لسٹ میں نسل کشی کے لیے 10 اقدامات بیان کیے گئے ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ ظالم کو مکمل وحشی بنا دیا جائے۔ لہٰذا وہ فلسطینیوں کے بچوں کو بچے سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ انہیں حماس کے حمایتی سمجھتے ہیں۔ میں نے کسی بھی الیکشن میں 6 مہینے کے بچے کا ووٹ نہیں دیکھا۔ اور بات اگر چل ہی رہی ہے تو ہم ایک اور چیز پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ غازہ کو ایک آزاد قید خانہ کہا جاتا ہے۔ ہاں، آپ نے سنا ہوگا، لیکن ایسا ہے نہیں، یہ ایک حراستی کیمپ ہے۔ تو چلیں ہم اپنے طور پر اسے ایک نام دے دیتے ہیں۔ اگر کسی کو یہ نام پسند نہ آئے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں وہی نام دینا ہے جو صحیح ہے۔ کیا میں بتا سکتی ہوں کہ غازہ حراستی کیمپ کیوں ہے؟ دیکھیں، یہ بات بہت اہم ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ قید خانے کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیں، قید خانہ ایسی جگہ ہے جہاں مجرم رکھے جاتے ہیں، تو آپ اسے قید خانہ کہہ کر گویا یہ بتا رہے ہیں کہ او ہاں، فلسطینی مجرم ہیں اور وہ سب غازہ نامی اس قید خانے میں ہیں۔ کوئی بھی مرد، عورتیں اور بچے جنہوں نے کوئی جرم کیا ہی نہیں وہ قیدی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک، انہیں ریاست قیدی نہیں بنا سکتی۔ گڈ۔ دوسری بات، جو شخص قید خانے کو کنٹرول کرتا ہے وہ قیدی کو دن میں 3 مرتبہ کھانا دیتا ہے۔ صحت کی نگہداشت قیدیوں کا حق ہوتا ہے، انہیں صاف پانی ملنا چاہیے۔ اور یہاں ایک انتہائی اہم بات ہے، باہر کی دنیا سے ان کی فیملی سے انہیں لوگ ملنے بھی آتے ہیں اور انہیں رہائی کی ایک تاریخ بھی دی جاتی ہے، لیکن غازہ کے لوگوں پر ان میں سے کوئی بھی بات پوری نہیں اترتی۔ وہ تو 16 سال سے غیر قانونی محاصرے میں ہیں۔ لوگ سوچتے ہی نہیں کہ ان دیے گئے ناموں کا مطلب کیا ہے۔ میں ایک دفعہ ایک کشتی پر اسرائیلی بحری ناکہ بندی کے راستے قبرص سے غازہ جا رہی تھی۔ یہ غازہ میں داخل ہونے کا واحد راستہ ہے، اور یہ غازہ میں سمندر کا ایک علاقہ ہے جہاں ماہی گیری کی جاتی ہے، اور ایک بیکار انٹرنیشنل قانون کے تحت اسے گھیر رکھا ہے، اور اس سمندری علاقے میں ماہی گیروں پر اکثر بمباری کر کے انہیں ہلاک کیا جاتا ہے۔ لیکن وہاں آنے جانے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے، وہاں کوئی ایئرپورٹ نہیں ہے، کوئی ریل سسٹم نہیں ہے، وہاں لانے لے جانے کے لیے کوئی بسیں نہیں چلتی۔ لہٰذا حراستی کیمپ کی تعریف یہ ہے کہ ایک ایسی جگہ جہاں مردوں، عورتوں اور بچوں کو ان کے سیاسی نظریات، مذہبی نظریات، خیالات اور نسل کی بنیاد پر کوئی بیرونی طاقت ظلم کے حالات میں رکھتی ہے اور ان کے ساتھ ظالمانہ سلوک کرتی ہے۔ غازہ کے لوگوں نے یہی سب سہا ہے اور اب بھی سہ رہے ہیں، اور یہ صہیونی یہودی حراستی کیمپ پر بمباری کرتے ہیں۔ مبارک ہو۔ یہ سرزمین تاریخ کے مختلف زمانوں میں یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے پاس رہی ہے۔ کس دور میں یہ زمین سب سے زیادہ پرامن تھی اور کیوں؟ تاریخ میں 2 زمانے ایسے گزرے ہیں جن پر بات کرنا بہت ضروری ہے جب ہم نے یروشلم میں امن قائم ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان میں سے پہلا زمانہ وہ تھا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یروشلم فتح کیا تھا۔ اس کے بعد سے صلیبی عیسائی جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یہاں آنے سے بھی 1000 سال پہلے اس پر قبضہ کر کے تمام یہودیوں اور یروشلم میں رہنے والوں کا قتل عام کیا، اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہاں آئے تو انہوں نے فرمایا، میں عیسائی چرچ میں نہیں بلکہ باہر نماز پڑھوں گا کیونکہ اسے یہاں قائم رہنے کا حق ہے۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے اور میں اس کے اندر نماز پڑھ کے اسے ختم نہیں کرنا چاہتا۔ اور آج تک وہاں ہولی سیپولکر کا چرچ ہے جو عیسائیت کے مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے، اور اس کے پاس ہی ایک بہت چھوٹی سی مسجد ہے جس کا نام مسجد عمر ہے۔ اور پھر وہ زمانہ آیا جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست کی طرف سے یہودیوں کو یہاں دوبارہ ویلکم کیا گیا۔ کیا آپ کو معلوم تھا؟ انہیں دوبارہ ویلکم کیا گیا، سبحان اللہ۔ اور پھر عثمانی آئے اور 500 سال تک یہ 3 مذاہب کا ایک پرامن معاشرہ بنا رہا، سبحان اللہ۔ یہ ممکن ہے لیکن صہیونیت کے ساتھ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہی نہیں ہیں، ان کی یہ چاہت ہے ہی نہیں۔ وہ صرف یہودی ریاست چاہتے ہیں، صرف یہودیوں کا یروشلم۔ وہ یہاں عیسائیوں یا مسلمانوں کو نہیں دیکھنا چاہتے، اور ہمیں واضح طور پر یہ بات اب سمجھ لینی چاہیے کیونکہ وہ بھی واضح طور پر بتا رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ وہاں تھیں تو کوئی ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا؟ کیا آپ نے کوئی ناقابل فراموش واقعہ دیکھا؟ غازہ میں کئی سال پہلے بیت حانون میں تھی، اور میں ایک فیملی کو وزٹ کر رہی تھی جو باربڈ وائر میں رہتی تھی۔ یہ ایک جعلی بارڈر ہے جسے اسرائیلی حکومت نے بنایا ہے، اور وہاں ایک گیراج جیسی جگہ تھی، گویا وہ ایک گیراج میں ہی رہ رہے تھے۔ آپ کی گیراج جیسی ہی تھی، بس اسے 3 گنا کر لیں۔ اس میں 12 افراد کی ایک فیملی رہ رہی تھی، اور والدہ مجھ سے اپنے بچوں اور چھوٹے یاسین کا تعارف کروا رہی تھی، جس کی پوری ٹانگوں پر فاسفورس سے جلنے کے سفید نشانات تھے، خوفناک۔ اور دوسرے 16 سالہ بیٹے کو اسرائیلی سنائپر کی گولی سے خوفناک تازہ زخم آیا ہوا تھا جب وہ بیچنے کے لیے کباڑ جمع کر رہا تھا۔ اور وہاں ایک چھوٹی سی لڑکی بھی تھی اور وہ بس یوں کر رہی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ اس نے پچھلی جنگ کے بعد سے کوئی بات نہیں کی، وہ گمسم ہو گئی تھی۔ ہم اسے شیل شاک یا PTSD کہتے ہیں، اور باقی سب کی بھی کوئی نہ کوئی کہانی تھی۔ پھر اذان کی آواز آئی اور میں اس وقت مسلمان تھی، یہ 2012 کی بات ہے۔ میں پچھلے کمرے میں گئی اور میں بس رونا شروع ہو گئی۔ میں نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا اور میں نے دعا کرنا شروع کر دی کہ اللہ میں نہیں جانتی لیکن پلیز آپ ان کی مدد کریں۔ اتنے میں وہ والدہ اندر آ گئیں اور انہوں نے اپنا ہاتھ میرے کاندھے پر رکھا اور کہنے لگی، حبیبتی تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا، میں آپ کے لیے رو رہی ہوں، میں غم سے رو رہی ہوں، مجھے آپ لوگوں کا غم ہے، اور یہ غم بھی کہ میں کچھ کر ہی نہیں سکتی، اور مجھے یہ غم ہے
ہے کہ آپ کو ایسی ہی زندگی گزارنی ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے لیے مت رو، ہم بہت خوش ہیں کیونکہ ہمارے پاس اللہ ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم ثابت قدم رہے تو وہ ہمیں جنت دے گا، الحمدللہ۔ بدقسمتی سے ہم مسلمان بے بسی کے ساتھ اپنے گھروں میں یہ واقعات دیکھ رہے ہیں۔ آپ ایک ایسے مسلمان سے کیا کہیں گی جو پوچھتا ہے کہ میں اپنے طور پر کیا کر سکتا ہوں؟ خبریں ایسے بچوں کی ہلاکتوں سے بھری پڑی ہیں جو اسرائیلی راکٹوں سے موت کے منہ میں چلے گئے ہیں۔ مائیں غم اور صدمے سے چیخ رہی ہیں اور باپ بہتے خون کے ساتھ سڑکوں پر مر رہے ہیں کیونکہ اب وہاں زخمیوں کے لیے کوئی بیڈ ہی نہیں بچا۔ پورا علاقہ تباہ ہو چکا ہے، دھوئیں سے فضا اٹھی پڑی ہے اور لوگ روتے ہوئے بھاگ رہے ہیں، مگر امید کا دامن مت چھوڑنا، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشہور جنگ میں جب انہیں چند صحابہ کے ساتھ پہاڑوں کی جانب دھکیل دیا گیا تھا اور دشمن ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہہ رہا تھا دیکھو تمہارے کتنے مشہور جنگجو اور دوست فیملی کے لوگ مر چکے ہیں، تب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اس سے کہو کہ ایک فرق ہے، ہمارے مرنے والے جنت میں ہیں اور تمہارے جہنم میں۔ اور اللہ بھی قرآن پاک میں یہی فرماتا ہے، اور مت کہو انہیں مردہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اور کچھ بھائیوں نے براہ راست مجھے بتایا بھی ہے کہ انہوں نے اپنے ایک شہید ہونے والے دوست کو 7 سال بعد دیکھا تو وہ اتنا ہی تر و تازہ تھا جیسے کل ہی شہید ہوا ہو، اس کے پاس سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ اور واللہ بھائیوں اور بہنوں، فلسطینیوں نے کچھ جنگوں میں فرشتے اترتے ہوئے دیکھے ہیں۔ میرے کچھ دوستوں نے مجھے کال کی اور کہا سسٹر کاش تم یہاں ہوتی، تو میں نے کہا تم کیوں چاہتے ہو کہ میں وہاں بموں کے درمیان ہوتی؟ کہنے لگے کہ مجھے آپ عزیز ہیں، لیکن واللہ سکینہ نازل ہوا ہے اور فرشتے ہمارے درمیان ہیں، سبحان اللہ، معجزے رونما ہوتے ہیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ پر بھروسہ کرو اور اپنے دلوں کو مضبوط کرو، سبحان اللہ۔ یہ رونے دھونے کا وقت نہیں ہے، یہ ثابت قدم رہنے کا وقت ہے۔ واللہ ڈکشنری میں نا ثابت قدمی کے آگے ایک لفظ لکھا ہونا چاہیے، فلسطین۔ تو آئیے ہم اس موقع پر ایک بات یاد رکھتے ہیں کہ شیطان ہمیں مایوس دیکھنا چاہتا ہے، شیطان یہی چاہتا ہے او نہیں 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 نہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ فون نیچے رکھو، اپنی جائے نماز اٹھاؤ اور اس پر بیٹھو، چاہے نماز کا وقت ہو یا نہ ہو، اور کہو یا رحمان یا رحیم یا قدوس یا سلام، یا اللہ مظلوموں کو فتح یاب فرما دے، اپنے بندوں کو فتح دے دے، اپنے غلاموں کو فتح دے دے، اے اللہ ان سب پر رحم فرما، اللہ ان سب پر رحم فرما۔ ذکر کریں، ذکر کے ذریعے اپنے دل کو مضبوط کریں، اللہ ظالموں پر لعنت برسا، اللہ فلسطینیوں کو فتح دے دے، آمین۔